صدقہ کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ صحابہ کرام بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھے۔ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریفہ میں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ اچانک ایک آدمی ان کے قریب سے گزرا۔ مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت کے قریب سے گزرا تو فرآ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کرام نے اس کو دیکھا۔ کیا؟ ان کے صحابہ نے دیکھا، من جلدہ، اس کے خوبصورتی کو دیکھا، ونشاط ہی، اس کی جوانی کو دیکھا۔ بڑا تنومند جوان تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا، بہت پیارا تھا۔ وہ قریب سے گزرا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان کو اسے دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اے کاش لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اے کاش یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوتا۔ اس کی جوانی کافروں سے جہاد کرتے ہوئے گزرتی، اس کی توانائیاں، اس کی طاقتیں اللہ تعالیٰ کے دین متین کو پھیلانے کے لیے صرف ہوتی۔ اے کاش یہ ایسا ہوتا، ایسا ہوتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سن کے اشارہ گرامی قدر فرمایا، سنو، اگر یہ اپنے گھر سے نکلا ہے، ان کانا یسعی، اگر گھر سے نکلا ہے، علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے نکلا ہے تو یاد رکھو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اگر یہ وَإِن كَانَ خَرَجَ لِشَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ وَالِدَيْنِ، اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے نکلا ہے تاکہ ان کو کھانا کھلائیں، پھر بھی یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اور اگر یہ نکلا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ گرامی قدر فرمایا، اپنے بہن بھائیوں کو رزق فراہم کریں، یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اگر یہ اس لیے نکلا ہے اپنے خاندان کو کھانا کھلائیں، اللہ کی راہ میں نکلا ہے، اگر اس طرح یہ مر جائے گا گویا مرتبہ شہادت پا جائے گا، کمائی کرتا مر جائے گا، مرتبہ شہادت پا جائے گا۔ لیکن اگر اس لیے نکلا ہے کہ فخر کے لیے نکلا ہے، میرے پاس دولت زیادہ آ جائے گی، میرے پاس مال زیادہ آ جائے گا اور اس لیے یہ نکلا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا پھر یہ شیطان کی راہ میں نکلا ہے۔ اگر دولت کمانے کے لیے تاکہ میرا مرتبہ بلند ہو جائے، میں بڑا چودھری بن جاؤں، میرے پاس دولت کا انبار لگ جائیں، دوسرے لوگ میرے سامنے نیچے ہو جائیں، میرے نبی فرماتے پھر یہ شیطان کی راہ میں نکلا ہے۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد، سارے کے سارے آپ سمجھدار ہیں۔ مال کمانا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، ناجائز نہیں ہے۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اب رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، خواہ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا کہیں ملازمت کرتے ہیں، ذہن میں یہ رکھیے کہ میں حلال کماؤں گا، حرام نہیں کماؤں گا۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، ذہن میں یہ رکھیے کہ میں حلال کماؤں گا، حرام نہیں کماؤں گا۔ آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، پھر میرے نبی فرماتے من اخبر قدمہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار، اگر قدموں پر گرد و غبار بھی پڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دے گا، تیرا درجہ اتنا بڑھ جائے گا۔ حرام کمانے کی نیت نہ کرنا، نہ حرام کمانا۔ آپ جانتے ہیں قبل ازیں متعدد مرتبہ آپ سن چکے ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم نے اشارہ گرامی قدر فرمایا، جو حرام سے جسم کا حصہ بنا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، بعد میں اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ کوئی آدمی کتنا بڑا بھی متقی پرہیزگار ظاہراً کیوں نہ ہو، اگر وہ بڑی نمازیں پڑھتا تھا، بڑے روزے رکھے، بہت سارا حج کیے، بڑی ساری زکاتیں دیں، بہت اللہ کیا، بڑی تبلیغ کی، عالم دین تھا، بہت بڑا علامہ تھا، دن رات اس کے تبلیغ دین متین میں صرف ہوتے تھے، مگر اس سے حرام کھایا، میرے نبی فرماتے جب تک وہ حرام جہنم کی آگ میں جلے گا نہیں، اس کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا۔ حرام ناپاک اور پلید ہے۔ حرام کیا ہے بھلا؟ حرام ناپاک اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے اگر کسی کا بدن پلید، اس کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے؟ اگر کسی کے بدن پر پلیدی لگی ہو،
ہاتھ پر گندگی لگی ہے اس سے مسجد میں آنے کی اجازت ہے؟ جس کے کپڑوں پر گندگی لگی اس کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے؟ یہاں ضمناً میں آپ کو بتا رہا ہوں، فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے جوتے اٹھا کر مسجد میں رکھتے ہیں تاکہ چوری نہ ہو جائیں، ان کے لیے فرض ہے پہلے اپنی جوتوں کے تلوے چیک کریں ان کو گندگی لگی تو نہیں، وگرنہ مسجد میں رکھ کر وہ شدید گناہ گار ہو جائیں گے۔ مسجد میں ناپاک چیز لانے کی اجازت نہیں ہے۔ سوچئے اگر تم انسان ہوتے ہوئے